مسجد اقصی کا ذکر اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جو سفر معراج شروع کیا تھا، سفر معراج مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر مسجد اقصی سے آگے آپ کا سفر جو ہے وہ شروع ہوا تھا، اور یہ وہ بابرکت مکان ہے، یہ وہ بابرکت مسجد ہے، یہ وہ بابرکت جگہ ہے کہ جس جگہ کئی انبیاء کرام علیہم السلام کی تشریف آوری ہوئی۔ بیت المقدس یہ وہ پاکیزہ سرزمین ہے کہ اس سرزمین پر انبیاء کرام علیہم السلام پر وحی نازل ہوتی رہی۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک کے نبیوں کا ذکر اس جگہ سے مشہور ہے، اور یہ جگہ جسے انبیاء نے مسجد اقصی ہے جیسے بیت المقدس کے اندر، اسے انبیاء نے تعمیر خود کیا اپنے ہاتھوں سے، جیسے کعبہ اللہ شریف کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر میں حصہ لیا اور مسجد اقصی کی تعمیر آپ نے فرمائی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں 3 دعائیں کی تھی۔ پہلی دعا یہ کی تھی، یا اللہ عز و جل میری ان 3 دعاؤں میں سے پہلی دعا میرے حق میں اس طرح قبول فرما کہ جو بھی میرا فیصلہ ہو، جس بات پر بھی میں فیصلہ لوں اس بات میں تیری نافرمانی نہ ہو، وہ فیصلہ ایسا ہو کہ تیری رضا اس میں شامل ہو۔ اور دوسری دعا اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ نے کی کہ یا اللہ عز و جل جیسی بادشاہت، جیسی سلطنت تو نے مجھے عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت بڑے بادشاہ تھے، بہت بڑی سلطنت کے مالک تھے آپ، ملکہ بلقیس کے تخت کا واقعہ بھی آپ ہی کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ جس طرح کی سلطنت، جس طرح کی بادشاہی تو نے مجھے عطا فرمائی، اس کے لائق کسی اور کو نہ دے، یہ مجھے ہی زیبا دی تو نے مجھے ہی عطا فرمائی، یہ کسی اور کو نہ ملے۔ اور تیسری دعا اللہ پاک کی بارگاہ میں کی، یا اللہ عز و جل جو بیت المقدس کے اندر دنیاوی غرض کے علاوہ اللہ کی عبادت کے ارادے سے آئے، یا اللہ تو اس کی ہر جائز دعا کو پورا فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو پہلی 2 دعائیں تھیں اسے اللہ پاک نے قبول کیا۔ پہلی دونوں دعاؤں کو اللہ پاک نے قبول فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا کوئی بھی فیصلہ اللہ کی رضا کے علاوہ نہیں تھا، اور سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت، آپ کی سلطنت ایسی تھی کہ قیامت تک اس کے لائق اللہ نے کسی اور کو شان عطا نہیں فرمانی۔ اور تیسری جو دعا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دعا اللہ میری امت کے حق میں قبول فرمائے گا، یہ دعا اللہ میری امت کے حق میں قبول فرمائے گا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی باندھی تھی۔ آپ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیے یوں تو بیت المقدس کے حوالے سے بہت ساری روایات ہیں، اس کے ساتھ ہمارا ایک خونی رشتہ ہے، ایمانی رشتہ ہے، ہمیں اپنے دل کے اندر ایمان کی محبت کے ساتھ بیت المقدس سے پیار اور محبت ہر حال میں ہونا چاہیے۔ آپ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بیت المقدس کے حوالے سے کوئی فضیلت ارشاد فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسجد اقصی کے اندر ایک نماز ادا کرے گا تو اللہ پاک کسی اور جگہ کے بدلے میں یہاں اس ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر عطا فرمائے گا۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کوئی وہاں پر اگر نہ جا سکے، نماز نہ ادا کر سکے، وہ اس فضیلت کو کیسے پائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے چاہیے کہ وہ تھوڑا سا تیل ہی وہاں بھیج دے، کہ جس تیل کے ذریعے وہاں قندیلوں میں آگ جلائی جا سکے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے یہ، کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اس طرح کی فضیلت پانا چاہتا ہے اور وہاں جا نہیں سکتا تو اسے چاہیے کہ وہاں کچھ بھیج، یعنی تیل کا ذکر حدیث میں آیا ہے، تیل ہی بھیج دے کہ اس کے ساتھ وہاں قندیلوں میں آگ جلائی جا سکے۔ آج جو بیت المقدس کے اندر حالات ہیں، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہمارے سامنے ہے سب کچھ، صبح کی خبر ہو تو صبح ہی ہمیں پتہ چل جاتی ہے، رات کی خبر ہو تو رات کو ہی پتہ چل جاتی ہے، دل خون کے آنسو ہوتا ہے پیارے اسلامی بھائیوں۔ وہاں جو اس وقت مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے، ایک تو ہمیں تاریخ کی معلومات ہونی چاہیے، یہ بیت المقدس کی بڑی تاریخ ہے، اس کی انفارمیشن ہمیں ہونی چاہیے، تاریخ کا مطالعہ ہمیں کرنا چاہیے
کہ یہ کس طرح مسلمانوں نے فتح کیا اس کو. پھر یہ رومیوں کے پاس گیا, پھر یہ جو ہے وہ وہاں جو سلیبی تھے 88 سال تک ان کی حکومت میں ان کے پاس رہا, اور پھر اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کس طرح جنگ لڑ کر یہ دوبارہ واپس لیا. اور پھر اس سے پہلے جو شروع سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اس وقت سے ہمیں جو ہے وہ تاریخ کا مطالعہ ہونا چاہیے. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ہم بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے آئے تھے, وہاں جو سلیبی تھے ان کا ایک بڑا راہب تھا, اس نے کہا تھا تم کیا کرو گے, تم کیسے اس کو فتح کرو گے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح یہ سپہ سالار تھے اور ان کے سامنے کوئی کافر دم نہیں مار سکتا تھا, یہ بڑے جو ہے وہ دلیر اور بہادر تھے. آپ نے ارشاد فرمایا ہم اسلام کی قوت کے ساتھ لڑیں گے, ہم اسلام کی قوت کے ساتھ اسے بیت المقدس کو واپس لیں گے. وہ راہب کہنے لگا کہ ہمیں ہماری کتابوں کے اندر تو بتایا گیا کہ ایک ایسا شخص ہوگا جو اسے حاصل کر سکے گا جس کی یہ نشانیاں ہیں. وہ نشانیاں کیا ہیں؟ کہا کہ وہ نشانیاں یہ ہیں کہ اس کا نام عمر ہوگا, اس کا نام عمر بن خطاب ہوگا, اور اس کا لقب فاروق اعظم ہوگا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ صحابی ہوگا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگے اور فرمانے لگے پھر تو ہم نے فتح کر لیا, الحمدللہ جیت ہمارا مقدر بن گئی, ہم نے بیت المقدس کو فتح کر لیا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی بات سن کر وہ راہب کہنے لگا کیسے فتح کر لیا, جنگ کرو ہمارے ساتھ. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے خط لکھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ خط پڑھا, آپ تشریف لائے, وہ راہب وہ جتنے بھی سلیبی تھے ان ساروں نے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان تھی کہ آپ کے سینے پر اسلام کا نور تھا اور آپ سے لوگ ڈرتے تھے. اسلام کے ایسے سپہ سالار تھے کہ آپ کے نام سے جو ہے وہ تھر تھرا جاتے تھے کافر. جب انہوں نے دیکھا تو کہا یہ تو وہی واقعی فاروق اعظم ہیں, یہ تو وہی عمر فاروق ہے کہ جن کا ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے. انہوں نے کہا ہم جنگ نہیں لڑیں گے. سلیبیوں نے کیا کہا, ہم جنگ نہیں لڑیں گے, صلح صفائی سے کام مکمل کر لیں گے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اسلام بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ اگر بات صلح صفائی سے ہو جائے تو صلح صفائی کر لی جائے, وگرنہ پھر جنگ کے لیے ہم تیار ہیں, اسلام کی قوت کے ساتھ لڑیں گے. حضرت عمر بن خطاب, کیونکہ جہاد کا حکم تو ہے نا قرآن کے اندر, پہلے کے دور میں بھی جہاد ہوتا رہا, انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جہاد کیا, صحابہ نے بھی جہاد کیا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے بیٹھتے ہیں گفتگو کرتے ہیں. جب گفتگو کی تو وہ پہلے ڈرے ہوئے تھے, انہیں پتا تھا کہ عمر بن خطاب آ گئے تو اب یہ لے کے ہی رہیں گے. تو صلح صفائی کے ساتھ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو حاصل کیا اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنے لشکر کے ساتھ حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کے اندر داخل ہوتے ہیں. 4 سال تک یہ پھر جو ہے وہ صحیح صلح صفائی کے ساتھ سلسلہ رہا. اس کے بعد پھر کچھ جو اندرونی خلش تھی اس کی وجہ سے پھر دوبارہ مسلمانوں پر انہوں نے فتح حاصل کر, تو یوں سلسلہ چلتا رہا. پھر 88 سال کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دوبارہ اس کو فتح کیا اور دوبارہ اسے حاصل کیا. اور آج اگر ہم دیکھیں تو اس وقت بھی ایسی پوزیشن ہے کہ یوں سمجھیں کہ درمیانی راہ ہے. اور ہمارے لیے کیا حکم ہے مختصر وقت میں عرض کروں گا. ہم کہتے ہیں یار اب ہم کیا کریں, اس وقت جو فلسطین کے اندر ایک صورتحال بنی ہوئی ہے, بینگ اے مسلم ہماری کیا ذمہ داری ہے, ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے. ہم کیا تلواریں اٹھا کر نکل پڑے جہاد پر, ہم کیا جو ہے وہ یہاں سے اپنے آپ کو وہاں پیش کر دیں. دیکھیں حالات کے تقاضے ہوتے ہیں, وقت کے تقاضے ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں ان کو دیکھ کر چلنا پڑتا ہے. اسلام ہمیں کیا کہتا ہے, سب سے پہلی چیز دعا ہے. سب سے پہلی چیز کیا ہے, دعا ہے. ہم ان مسلمانوں کے لیے, ان بچوں کے لیے, ان بوڑھوں کے لیے, ان عورتوں کے لیے دعا کریں کہ جو اس وقت مشکل حالات میں, ہمیں پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے, اس وقت ہمارے سامنے ساری صورتحال, کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ جہاں ہم آسانی کے ساتھ جا سکیں اور بندہ کہے کہ میں ابھی پہنچ جاؤں گا, ابھی چلا جاؤں گا. دیکھیں جن کی ذمہ داری ہے, جن سے پوچھا جائے گا وہ اس بات کے جواب دہ ہیں, لیکن ہم جو سوشل ورک پر کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, ہم جو پبلک ہیں, ہماری پبلک کی کیا ذمہ داری ہے, پبلک کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ ان کے لیے جو ہے وہ ایسا سلسلہ کریں کہ ہماری امداد ان تک پہنچ جائے. اس وقت امداد پہنچانے کا بھی ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ بڑی آسانی کے ساتھ انہیں چیزیں مل جائیں, یا وہ ہم سے جو چیزیں ہم ان کو بھیج رہے ہیں فوراً انہیں مل جائیں, یہ بھی بہت مشکل ہے. بڑی کوشش کے بعد, بڑی تگ و دو کے بعد
دعوت اسلامی کے شعبے FGRF جس کا کام ہی فلاح و بہبود ہے، جس کا کام ہی لوگوں کی مدد کرنا ہے، بڑی کوشش کے بعد اکتوبر کی 19 تاریخ کو جا کر دعوت اسلامی کے شعبے FGRF کو ایک راستہ نظر آیا جس راستے کے ذریعے صرف اتنی امداد دعوت اسلامی کے اس شعبے نے کی، جو بھی کر رہے اور کرے گا انشاءاللہ، اللہ اور راہیں ہموار فرمائے گا، اللہ اور راہیں آسان فرمائے گا ہمارے لیے، ہم کریں گے انشاءاللہ۔ صرف اتنی امداد ابھی ان کی ہو رہی ہے کہ ہم ان کو اچھا معیاری صاف ستھرا گرم کھانا پہنچا رہے ہیں، جو کسی ذریعے سے UK کے اندر سے یا وہاں سے جو ہے وہ مسلمان جہاں جہاں مسلمان ہیں، دعوت اسلامی والے بھی وہاں ہیں الحمدللہ، تو کچھ نہ کچھ سلسلہ کر کے راستہ نکالا گیا ہے اور ان تک پہنچنے کا سلسلہ کیا گیا ہے۔ آپ دعوت اسلامی کے شعبے FGRF کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ کر کے دعوت اسلامی کے شعبے FGRF کے اکاؤنٹ میں اپنی رقم بھیج کر ان کی امداد میں آپ شامل ہو سکتے ہیں اور ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ بڑی مشکل حالت میں ہے وہ، بڑے کٹھن مرحلے میں ہے وہ، ہمارا کام ہے ان کے لیے دعا کرنا۔ دیکھیں ہم جو کر سکتے ہیں وہ تو ہمیں کرنا چاہیے نا۔ کیا آج ہم سوچیں، تھوڑا سا اپنے بارے میں سوچیں، میں اپنے بارے میں اور آپ اپنے بارے میں، کہ ہم نے اکیلے میں ان کے لیے دعا کی؟ ہم ویڈیو تو بڑے شوق سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تصویریں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ایمان کی سلامتی ہو اور دل میں ایمان کا جذبہ ہو تو آنسو بھی نکل آتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ ان کے لیے رونا نصیب فرمائے، شاید کہ ہمارا آنسو جو ہے وہ ان کے لیے قیمتی ہو۔ کیوں کہ دیکھیں جب وہ حالات ایسے ہیں کہ جب ایک ڈاکٹر ہے اور وہ ڈاکٹر گاڑی کی آواز سنتا ہے، سائرن سنتا ہے تو بھاگتا ہے، دیکھتا ہے تو آگے اس کی ماں کی لاش ہوتی ہے، آگے اس کے بیٹے کی لاش، کیسے وہ پھر ان کو اللہ نے حوصلہ دیا ہے کیونکہ وہ سرزمین ایسی ہے، وہ پاکیزہ زمین ہے، وہ اللہ پاک کے انبیاء کی سرزمین ہے، وہاں ابھی بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے بے شمار مزارات ہیں، وہاں انبیاء کرام علیہ السلام کی سکونت ہے، وہ بڑی مبارک جگہ ہے۔ اس مبارک جگہ کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے، دل کے اندر ایمان رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی جذبہ ایمانی عطا فرمائے اور ہمارے مسلمان بھائیوں کے اللہ پاک غیر سے مدد فرمائے۔ دیکھیں اسباب بعد میں ہیں، دعا پہلے ہے، دعا تو کریں ہم ان کے لیے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی ان کے حق میں صحیح معنوں کے اندر دل سے دعا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔